السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ذوالفقار بھٹو کے ایگریکلچر ریفارمز زرعی اصلاحات. ذوالفقار بھٹو نے 1 مارچ 1972 کو زرعی اصلاحات کا اعلان کیا. ذوالفقار بھٹو نے پاکستان کے جو بڑے بڑے جاگیردار تھے، بڑے بڑے زمیندار تھے، ان کی تمام جاگیرداریں زمینداریں ختم کر کے پاکستان کے عام غریب آدمی جس کے پاس نہیں ہے ان میں تقسیم کرنے، ان کی ایک حد مقرر کرنے تاکہ تمام کا پاکستان کا ایکول رائٹس، ان کے ہر آدمی کا ایک برابر کا حقوق مقرر کرنے کے لیے بہت سے اصلاحات کیے، جس میں ایگریکلچر ریفارمز میں سے ان اصلاحات کا مقصد زرعی نظام کو بہتر بنا کر زراعت سے وابستہ افراد کے معاشی حالات کو بہتر بنانا، زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا، ملک کی معاشرے کی تعمیر نو تھا. زرعی اراضی کی ملکیت حد کم 150 ایکڑ نہی پانی والی 150 ایکڑ جبکہ 300 ایکڑ بیانی. جس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے، سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، وہ کم سے کم 150 ایکڑ اور 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بیانی رکھے گا. باقی تمام زمینیں ان لوگوں کو منتقل کر دی جائیں گی جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. زرعی اصلاحات سے زمین کی ملکیت کی حد درست کی گئی. اس سے مقررہ حد سے زیادہ اراضی ریاست کی ملکیت قرار پائی. وہ ریاست کی ملکیت قرار پائی، وہ عام لوگوں کو دی جائے گی. زمین جن کے پاس نہیں ہے ان کو ٹھیکے پر دے. جو بھی یہ ذوالفقار بھٹو کی یہ اصلاحات تھی. زمین سے مزارعین کی بے دخلی کا سلسلہ بند کیا گیا. جو مزارعین تھے ان کو بے دخل کر دیا جاتا تھا، ان کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے تھے، ان کو وہ مزدوری نہیں دی جاتی تھی، ان کو جو مثال کے جو محنت تھی ان کو محنت نہیں دی جاتی تھی. جاگیرداروں زمینداروں سے حاصل کردہ زمین بے زمین کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی. یعنی جن کے پاس رقبہ نہیں تھا ان کو رقبہ فراہم کیا گیا. جو بڑے بڑے جاگیردار تھے، جو پاکستان کی جائیداد پر قابض تھے، جن کے پاس ہزاروں لاکھوں سینکڑوں ایکڑ میں زمین تھے، ان سے رقبہ لے کر جن کے پاس نہیں ان کو بلا معاوضہ تقسیم کیا گیا.